علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ قیام الدین صاحب لیا پنجاب سے سوال کرتے ہیں کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور اکثر بیمار رہتا ہوں، لیکن با جماعت نماز پڑھتا ہوں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب عشاء اور فجر میں بہت لمبی قرات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اور ہم جیسے دیگر بوڑھوں، بیماروں اور کمزوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام صاحب سے درخواست کی کہ قدر ہلکی نماز پڑھایا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں، ہم لوگ جماعت چھوڑنا نہیں چاہتے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم قیام الدین صاحب، آپ جیسے لوگ واقعی قابل صد تعریف ہیں کہ بوڑھے اور کمزور ہونے کے باوجود آپ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، اور صبح کی نماز عام طریقے سے بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جماعت سے نماز ادا کریں، لیکن آپ صبح کی نماز میں بھی پہنچتے ہیں۔ یہ آپ جیسے لوگ قابل صد تعریف و صد تحسین ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت سے ہی نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور دیگر مسلمانوں کو بھی۔ لہذا سے آپ نے درخواست کی، لیکن امام صاحب نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، رد کر دیا اور ایک نامناسب سا مشورہ آپ کو دے دیا کہ آپ گھر میں نماز ادا کر لیا کریں۔ یہ امام صاحب کا مشورہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، عام طریقے سے لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اور بوڑھے اور بیمار لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں، اور امام صاحب کہیں کہ آپ لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ امام صاحب آپ کے جو ہیں وہ کوئی حدیث و قرآن کا انہوں نے صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہے۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے مطالعہ ہوتا، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان عالی شان اگر ان کی نظروں سے امام کے حوالے سے اگر گزرا ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو اس طرح کا کوئی مشورہ دیتے۔ تو آئیے آپ اپنے امام صاحب سے صرف اتنی درخواست کر دیں کہ امام صاحب بخاری شریف حدیث نمبر 701 سے لے کر 710 تک کا مطالعہ کر لیں، تو اس میں ائمہ کرام کے حوالے سے کہ جو لمبی قرات کرتے ہیں یا جن کے پیچھے مقتدی حضرات تنگ ہوتے ہیں، ایسے ائمہ کرام کو انہوں نے تنبیہ کی ہے، تو اس کا اگر وہ مطالعہ کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی اصلاح خود کر لیں گے، پھر آپ کو مزید درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے اگر وہ امام صاحب اصلاح پذیر ہوں۔ بعض ہوتے ہیں بڑے اکھڑ قسم کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آگے کسی کی نہیں مانتے، تو اگر اصلاح کی گنجائش ان کے اندر باقی نہیں ہوگی اور اکھڑ ہوں گے اور ہٹ دھرم ہوں گے، تو پھر تو اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی اور لچک ہوگا، تو یقیناً یہ جو حدیث نمبر 701 سے لے کر 710 تک اگر وہ مطالعہ کریں گے تو یقیناً اپنی اصلاح کر لیں گے۔ آئیے میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 703 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے۔ واضح لفظوں میں رسول پاک نے فرمایا کہ جب نماز پڑھا رہا ہو، امام گئے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تخفیف یعنی وہ کمی کرے، تخفیف کرے یعنی مختصر کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ تو پیارے نبی نے کمزوروں، بیماروں، بوڑھوں کا خیال رکھتے ہوئے ائمہ کرام کو واضح ہدایت دی ہے کہ اگر آپ جماعت سے نماز کسی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیچھے کے لوگوں کا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے مقتدیوں کا، اس میں اگر بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی نماز میں تخفیف کریں، لمبی قرات نہ کریں، اتنا ہی کریں کہ جس سے عام طریقے سے جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو رسول پاک نے ان چیزوں کا تو بہت خیال رکھا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 704 میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں امام صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نماز سے دور کرتے ہیں،
تو یہ اماموں کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی لمبی قرت کر دیتے ہیں کہ جو بیچارے کمزور ہیں وہ گھر ہی میں پڑھنا غنیمت سمجھتے ہیں کہ گھر ہی میں نماز پڑھ لو. بوڑھے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ضرورت مند ہیں جن کو کہ جلدی کہیں جانا ہے اور انہوں نے محسوس کیا کہ جماعت سے نماز پڑھ کے جاؤں, اور امام صاحب نے اتنی قرت لمبی کر ان کی گاڑی چھوٹ گئی, بس چھوٹ گئی, یا نوکری میں وہ لیٹ سے پہنچے, تو ایسے لوگ جب پیچھے ہوں تو امام کو تخفیف کرنے کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, پھر لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں کو نماز سے دور کرنے کا باعث ہے, پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے, اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور, بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں. الغرض, قیام الدین صاحب آپ نے یہ نہیں لکھا کہ امام صاحب عشاء اور فجر میں کون سی صورت پڑھتے ہیں. امام صاحب وہی صورت پڑھتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں جن صورتوں کو پڑھنے کے حوالے سے آپ نے تاکید کی, اگر وہی صورتیں پڑھتے ہیں تو پھر تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن ایسے امام کو چاہیے کہ پھر وہ اگر پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر چاہیے کہ وہ ان صورتوں کو یا تو اپنے قرات کی رفتار کو بڑھا دیں, یا پھر ایسا ہے کہ اس سے کوئی چھوٹی صورت پڑھ لیں. تو چھوٹی صورت پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 705 میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا یا اس جیسی دوسری جو صورتیں ہیں, یعنی اپنی طوالت کے اعتبار سے, اپنی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے یہ جو صورتیں ہیں جن کا نام لیا گیا ہے, ان صورتوں کے برابر جو دوسری صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھنے کا فجر اور صبح کی نماز آپ نے فرمایا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت کی جائے. لیکن اگر ان صورتوں کی تلاوت سے بھی مقتدیوں کو تکلیف ہو اور بوڑھے جو ہیں, کمزور ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس سے چھوٹی صورت ہی پڑھی جا سکتی ہے. یہ کوئی فرض قرار نہیں دیا کہ آپ کو یہی صورتیں پڑھنی ہیں, چاہے پیچھے مقتدی گر رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, وہ بیچارے اذیت میں ہوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ رسول پاک نے تو ایک عمومی بات کی کہ ان نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کی جائے, سبح اسم والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا, اس طرح کی صورتیں تلاوت کی جائیں. لیکن اگر نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نماز میں قدرے ہلکی نماز پڑھائیں تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو. جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف حدیث نمبر 707 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں, لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کر خواتین بھی نماز پڑھا کرتی تھیں, بالخصوص صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں تو ہوا کرتی تھیں, کیونکہ یہ اندھیرے کا وقت ہوتا تھا تو یہ خواتین آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں. لیکن جب پیارے نبی عشاء کی نماز ہو یا صبح کی نماز ہو, جب بچے کے رونے کی آواز آتی کہیں سے تو آپ اپنی نماز میں تخفیف کر دیا کرتے تھے کہ عین ممکن ہے کہ اس کی ماں ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو اور جب اس کے بچے کے رونے کی آواز آئے گی اس کے کانوں میں تو اسے تکلیف ہوگی. تو رسول پاک نے اس کو برا سمجھا تو آپ اپنی نماز کو ہلکی کر دیا کرتے تھے بچے کے رونے کی آواز کو سن کر. تو اس حدیث سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں اور ضرورت والے ہیں, جلدی کام پہ جانے والے ہیں, تو ایسے لوگوں کی رعایت کی جائے اور نماز ہلکی پڑھائی جائے. بصورت دیگر امام صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ لمبی قرات کرنے کے خواہش مند ہیں, متمنی ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنی 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیں. پھر آپ کو جب تنہا پڑھیں گے تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا, کوئی مقتدی, کوئی نمازی, کوئی دوسرا فرد آپ کو نہیں روکے گا. ہاں اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو شاید آپ کی بیگم کو اعتراض ہو, اور اگر آپ اپنی بیگم سے بھی آپ کا رویہ سخت ہوگا, ترش ہوگا, جس طرح کے مقتدی سے کہ بڑے صاحب نے جب ان کو ہلکی نماز پڑھانے کو کہا, قدر رعایت برتنے کو کہا, تو انہوں نے کہا کہ گھر میں نماز ادا کر لیں. تو اگر یہ ترش رویہ امام صاحب کا اپنی بیگم کے ساتھ ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ پھر بیگم چاہے گی کہ ایک نہیں یہ 2 قرآن پاک 2 رکعتوں میں پڑھا کریں. جتنا دیر یہ نماز میں کھڑے رہیں گے ہماری جان چھوٹی رہے گی, ورنہ کر ہمارا بھیجا کھائیں گے. اللہ تعالی اماموں کو سوجھ بوجھ عطا کرے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف حدیث نمبر 701 سے لے کر صرف 710 تک کا مطالعہ کر لیں. دیگر سیاستہ کی کتابوں میں بھی ہے, لیکن صرف بخاری شریف کی یہ 9-10 حدیثوں کا مطالعہ کر لیں تو ائمہ حضرات اپنے مقتدی کا پورا خیال رکھیں گے, اور جو لوگ لمبی قرات کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا
ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے